خاص طور سے ہمارے درمیان میں نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا غفران صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. اسی طرح سیکریٹری جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا مفتی جمال صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں. ان دونوں اکابر بزرگ کی موجودگی میں مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کو اوپر آپ نے جو حسن ظن رکھا ہے، صحیح معنی میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ جتنے سارے ایجنڈے یہاں پہ آئے ہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کچھ استفادہ کر کے جاؤں گا، اکابر علماء کرام کے نیک مشورے لے کے جاؤں گا، لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس پر چند باتیں روشنی ڈالنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے. جہاں تک جمعیت علماء کی بات ہے، جمعیت علماء محتاج تعارف نہیں ہے، خاص طور سے علماء کے درمیان محتاج تعارف نہیں ہے. جمعیت علماء کا قیام ہی اسی مقصد کے لیے ہوا تھا کہ ملت کے مسائل، ملت کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی تدبیریں علماء اکرام کی جماعت بیٹھ کر تیار کرے. اس ارادے سے، اسی غرض سے، اسی وجہ سے جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا تھا. اور الحمدللہ جمعیت علماء اپنے قیام کے دن سے لے کر آج تک کبھی اس کا قدم پیچھے نہیں بڑھا ہے، پیچھے نہیں گیا ہے، ہمیشہ آگے ہی بڑھا ہے. جمعیت علماء اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہی ہے. کچھ ایسے مقاصد اغراض ہو سکتا ہے کہ جس پر مکمل گرفت نہ ہوئی ہو، لیکن تمام مقاصد میں کام کرنے کا بیڑا جمعیت علماء نے اٹھایا ہے اور جمعیت علماء اٹھا رہی ہے. جمعیت علماء اس پہ کوششیں کر رہی ہے. جب بھی ملک کو اور ملت کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے، جمعیت علماء ہی آگے آئی ہے سب سے پہلے، اور اسی نے مقابلہ کیا ہے اور اسی نے تدبیریں اپنائی ہیں اور انہی کی تدبیروں کو تماموں نے قبول کیا ہے. اور بہت سارے موقع پر بہت سارے مسائل ایسے بھی آئے جو باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے ہمارے اس ملک کے اندر منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دین و مذہب کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں منصوبہ بند طریقے سے ہوئی ہیں. اور جب بھی ہوئی ہیں جمعیت علماء میدان عمل میں برسر پیکار رہی ہے اور الحمدللہ اس پہ اس کو کامیابی ملی ہے. آزادی کے بعد ہم مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو مسائل پیش آئے ہیں وہ ہمارے مذہبی اعتبار سے، ہمارے مذہبی تشخص کے حفاظت کے تعلق سے بہت سارے مسائل دانستہ یا غیر دانستہ کھڑے کیے گئے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جمعیت علماء سب سے آگے رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں، جب ملک آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد دو طبقہ اس ملک میں، ایک طبقہ یہ تھا وہ چاہتا تھا کہ ملک اگر آزاد ہوا ہے تو اب ملک کا ایک جو دستور بنے وہ ایک خاص مذہبی نقطہ نظر سے وہ دستور بنایا جائے. اس کے لیے ملک کے بڑے بڑے رہنما اس کے لیے آمادہ تھے، جو غیر مسلم رہنما اس کے لیے آمادہ تھے، اور قریب تھا کہ وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی ہو جاتے. ان لوگوں کو انہوں نے آمادہ کر لیا تھا، تیار کر لیا تھا جن کے دستخط سے اس ملک کا دستور بدل سکتا تھا، ان لوگوں کو آمادہ کر لیا تھا. تنہا جمعیت علماء تھی اور جمعیت علماء کے اکابر تھے، اور خاص طور سے اس میں اہم کردار شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا رہا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے
نہرو کو جا کر انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ملک تقسیم ہو گیا ہے، آزاد ہونے کے بعد تقسیم ہو گیا ہے، ایک طبقہ اس بات پر آمادہ ہو چکا ہے کہ یہ ملک ہندو راشٹر بنے اور یہاں کا دستور ایک مذہبی بنیاد پر بنے۔ اس دستور جب اس چیز کا اندازہ ہو گیا حضرت شیخ الاسلام کو، تو انہوں نے فوراً نہرو سے جا کر عرض کیا کہ نہرو جی، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر بنیاد پر بنے گا، جس کی کوشش 6 سال پہلے سے ہو رہی تھی، یعنی ملک آزاد ہونے کو بھی 6 سال باقی تھا۔ دستور سازی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، دستور بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس بنیاد پر کہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہمارا ملک آزاد ہونے والا ہے۔ اب جب آزاد ہوگا تو اس کا دستور کیسا بنے گا، تو سب کے اتفاق سے طے ہوا تھا کہ ملک کا دستور سیکولرزم کی بنیاد پر بنے گا اور سیکولر دستور بنے گا۔ لیکن جب ملک آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ جب تقسیم ہو گیا تو یہ دو ملک الگ الگ ہو گئے، تو فوراً ایک طبقہ سر ابھارنے لگا اور کہنے لگا کہ جب مسلمانوں کا ایک الگ ملک بن گیا ہے تو ایک ملک ہندوؤں کا بھی الگ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اب جو بھارت کا دستور بنے گا وہ سیکولر بنیاد پر نہیں بلکہ ہندو راشٹر کی بنیاد پر بنے گا، اور ہندوازم کے ارد گرد وہ تمام دستور رہے گا۔ اس کی مخالفت حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کی، اور جب حالات بہت دیگرگو ہو گئے تو مولانا نے ان کو برملا کہا کہ دیکھیے، جس طرح سے ہم نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا اور ہم نے فتوے دیے، اور ہمارے فتوے کی وجہ سے پورے ملک میں آزادی کا بگل بجا تھا، کل تک ہم انگریز کے خلاف یہ فتویٰ دیے تھے، اگر آپ اس ملک کے دستور کو سیکولر بنیاد پر نہیں رکھیں گے تو کل سے آپ کے خلاف ہمارا فتویٰ ہو جائے گا۔ نہرو کو اس کا اندازہ تھا، شیخ الاسلام کی آواز کا اندازہ تھا، ان کی طاقت کا اندازہ تھا، جمعیت علماء کے پاور کا اندازہ تھا، تو ان لوگوں نے موتی لال نہرو پٹیل اور اسی طرح سے گاندھی جی، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس ملک کو ہم ہندو راشٹر کہہ دیتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے، اگر دستور اس کو بدلتے ہیں تو پھر ایک جنگ مستقل شروع ہو جائے گی۔ اس سے روکنے کے لیے انہوں نے ملک کو سیکولر دستور قائم رکھا۔ تو جمعیت علماء کا یہ کردار ہے جس کو تاریخ میں بتلایا نہیں جاتا، اور ہم بھی ہیں کہ اس تاریخ سے ناواقف ہیں کہ ملک اگر آج سیکولر بنیاد پر قائم ہے تو اس میں اہم کردار جمعیت علماء کا ہے۔ تو اس سیکولر بنیاد پر تھا، لیکن اسی وقت سے وہ طبقہ جو یہ چاہتا تھا کہ ملک کا دستور سیکولر نہ بنے، وہ دستور کے خلاف ہی انہوں نے سارے منصوبے بنائے، اور آج تک، اور بدقسمتی سے اس وقت جو ملک میں ہمارے سر اقتدار جو نظریہ ہے، وہ نظریہ اسی بات پر دستور کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ دستور کو پسند کرنے والے جماعت نہیں ہے، وہ آئیڈیالوجی جو ہے ملک کے دستور کو یعنی بھارت کے سمویدھان کو نہیں مانتا ہے، وہ ان کا مین مقصد ہے کہ پورے سمویدھان کو بدلیں، لیکن بیک وقت ملک کے آئین کو بدلنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انہوں نے ان چیزوں کو، دستور کے ان چیزوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کے ختم ہونے سے خود بخود ملک جو ہے ایک خاص مذہب کے ارد گرد ملک کا نظام قائم رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے وہ کوششیں شروع کی دی ہیں، اور یہ کوشش آج اس کی نہیں ہے، یہ کوشش شروع سے ہے۔ جب سب سے پہلے شابانو کیس کا مسئلہ آیا تھا اس ملک کے اندر، سب سے پہلے پرسنل لا پر اٹیک کیا تھا، کیونکہ سیکولر کے بنیاد کی جڑ ہلانے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذہبوں کو جو آزادی ملی ہے کہ ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب پر زندہ رہ سکتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اور اس کو مذہبی آزادی دی گئی ہے، اور اس مذہبی آزادی کو دستور سے اگر ختم کر دیا جائے یا کسی طرح سے مذہبی آزادی پر قد و قن لگا دیا جائے تو خود بخود دستور بدل جائے گا۔ دستور ایک خاص مذہب اور خاص فرقے کی طرف
مائل ہو جائے گا، اس ارادے سے ان کی کوششیں ہیں۔ انہی کوششوں کا ایک نظریہ جو سوریہ نمسکار ہے، طلاق بل ہے، آپ ابھی جو مسئلہ حجاب کا اٹھا ہوا ہے، یہ سب دراصل اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ جو سوریہ نمسکار کا جو مسئلہ، یہ آج نہیں ہے۔ سوریہ نمسکار وندے ماترم والا مسئلہ، یہ رہ کے یہ شوشہ ہمیشہ اٹھتا رہا ہے۔ انہیں جتنا کہ ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے کس سے خراب ہوں گے، ان کو اس سے زیادہ معلومات ہے کہ کس سے ان کے عقیدے کو بگاڑا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے ان کو جو ہے اپنے طرف کھینچا جا سکتا ہے۔ ان کا ریسرچ ہم سے زیادہ ہے۔ آپ نے اگر سنا ہوگا اس کا ڈیبیٹ جو اس وقت سدھانشو تریویدی ہے، وہ عربی، فارسی، اردو سب کا ایم ہے، سب کا ماہر ہے، فارسی کا بھی ماہر ہے، عربی کا بھی مہارت رکھتا ہے، اردو میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ اس کے اگر ڈیبیٹ کو آپ اگر سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ چیزیں جو مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں، اسے اس کا علم ہے۔ تو انہیں بہت زیادہ معلومات ہے کہ کس طرح سے وہ ہمارے عقیدے کو بگاڑ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں مجبور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دین و مذہب سے ہٹ کر سیکولر کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر یہ ساری چیزیں ہونے لگی ہے۔ چنانچہ یہ جو NEP آیا ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی، ابھی اس کا تذکرہ آیا، یہ نیو ایجوکیشن پالیسی اگر پورے طور سے نافذ ہو جاتی ہے، اس کا جو بنیاد ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی کی جو بنیاد ہے، اس میں تعلیم کم ہے، کلچر اور تہذیب کو زیادہ اہمیت دیا گیا ہے۔ اس کے پالیسی کے اندر، اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے اسی طرح کے سوریہ نمسکار، یوگا، اور اس میں کتنا خوبصورت عنوان دیا گیا ہے، بھارت کے قدیم تہذیب کی بقا اور تحفظ۔ NEP میں جو اس کو خاص طور سے جگہ دیا گیا ہے کہ بھارت کے سنسکرتی کو زندہ کرنا ہے، اور بھارت کی سنسکرتی کو وہ یہ مانتے ہیں کہ بھارت کی سنسکرتی سورج کو پوجا کرنے میں ہے، بھارت کی سنسکرتی یوگا میں ہے، بھارت کی سنسکرتی ناچ گانے ڈانس اور دوسرے تمام چیزوں میں اس کا تحفظ ہے۔ حالانکہ بھارت کی روایت اگر دیکھی جائے، بھارت کی اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو بھارت کی سنسکرتی میں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں، وہیں دیگر مذہب کے قدر اور دیگر مذاہب کا ماننا اور ان کو آزادی دینا، یہ بھی بھارت کی سنسکرتی کا حصہ ہے کہ بھارت نے کبھی کسی دوسرے مذہب پر یلغار نہیں کیا، مذہب کو مٹانے کے لیے کبھی کوششیں یہاں نہیں ہوئی۔ اگر کوئی دوسرا یہاں حکومت بھی کیا ہے تو وہ ان کو مذہبی آزادی سے کبھی روکا نہیں ہے، یہ بھی بھارت کی سنسکرتی رہی ہے۔ اسی بھارت کی سنسکرتی کے نام سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ انگلش میڈیم اسکول میں ہی سب سے زیادہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ساری انگلش میڈیم اسکولیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر اللہ توفیق کسی کو دے تو آپ ہمت کر کے انگلش میڈیم اسکول کھولیے، آپ آزاد رہیں گے اس بات سے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم انگلش میڈیم سے بچوں کو ہٹا لیں، بچوں کو انگلش میڈیم سے اگر ہٹا لیں گے تب بھی آپ کو نجات نہیں ملے گی، کیونکہ اگر نیو ایجوکیشن پالیسی آ گئی تو کل تمام اسکولوں میں لازمی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ آپ انگلش میڈیم سے تک، ہاں یہ تو اس کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مستقل ادارے کھولنے کی فکر کریں۔ اگر جمعیت علماء کے صدر محترم نے یہ کہا ہے تو ان کا یہ حکم ہر زون کے لیے، ہر ضلع کے لیے، ہر صوبہ کے لیے آپ کا یہ حکم ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر تعلیم کے لیے ہم اسکولی نظام کا سسٹم بنائیں، خود مختار اسکولی نظام چلانے کی فکر کریں۔ اگر خود مختار اسکولی نظام میں اگر ہم ہمت کر لیں، خاص طور سے متمول حضرات اور جو صاحب فکر لوگ ہیں، جو اہل
ارباب حل و عقد ہے، وہ اگر اس بات پر تھوڑی دیر غور و خوض کر لے اپنے بچوں کو کس طرح سے دینی ماحول میں رہ کر دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا جا سکتا ہے، اگر اس چیز پر زور دے دیا گیا تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کر لیں گے۔ اگر یہ صورت کسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آیا کہ مکاتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے، مکتب کے ذریعے سے اپنے بچے جو چھوٹے بچے 3 سال کی عمر میں، یعنی نیو ایجوکیشن پالیسی 3 سال کی عمر میں لے کے جانے کی فکر کر رہا ہے، تو ہمیں بھی 3 سال کی عمر سے ہی ان کے اندر دین ڈالنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ اور مکتب کے نظام میں 3 سال کے بچوں کے ساتھ کس طرح سے، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ٹریننگ دینے کی ضرورت پڑے گی جو اساتذہ پڑھائیں گے، کیونکہ 3 سال کے بچے کو لا کر پڑھانا آسان بات نہیں ہے، اور اس کی ٹریننگ دوسرے اسکول کالج وغیرہ کے اندر جو نرسری اسکولز ہیں، جو پلے اسکول ہیں، دوسرے سارے اسکولز ہیں، وہاں باقاعدہ ٹرین ٹیچر ہوتے ہیں، وہ 3 سال کے بچوں کو بھی قابو کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت پڑے گی کہ ہم بھی اپنے اساتذہ مکتب میں پڑھانے والوں کی ٹریننگ کروائیں، اور ان بچوں سے کس طرح سے ہم دین ان تک پہنچا سکتے ہیں، ٹریننگ کرا کے انہیں دین پہنچانے کی فکر کریں۔ تو جس طرح وہ کوشش کرتے ہیں ہم اس سے وقت نکال کر دینی تعلیم کو پیش کریں۔ جو لوگ اس میں مکمل جا چکے ہیں بچے ہیں، تو گرمی کی چھٹی ہے، امتحان سے لے کر رزلٹ نکلنے تک کے ایام ہیں، اگر جمعیت علماء کے ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ بھی اس بات کی طرف توجہ دے، ان ایام کو بچہ امتحان دے کر اٹھا رزلٹ نکلنے تک، وہ بجائے ادھر ادھر گھومنے کے آپ اپنے مدرسے میں کوئی ایسا ایک نظام بنائیے، یا جمعیت علماء کی طرف سے ایک نظام۔ ہمارے سنگڑا میں آؤ دین سیکھے کے نام سے چلتا ہے، میٹرک کے بچے امتحان دیے، رزلٹ نکلنے تک ان سب بچوں کو ہم بلا لیتے ہیں مدرسے میں، اور ان کے لیے چھوٹا سا نصاب بھی مرتب کیے ہیں، اس کے مطابق ان کو جو ہے دینی تعلیم دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور 3 مہینوں میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے یہ مضبوط ہو جائے، تاکہ جب کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، اور آج کل کالج اور یونیورسٹی کے جو پروفیسران ہیں بہت حد تک وہ بھی کمیونل اور فرقہ واریت سے متاثر ہو چکے ہیں، وہ باقاعدہ اپنی ٹاپک، اپنی کتاب، اپنے سبجیکٹ کے اندر اس طرح سے وہ سبجیکٹ کی تیاری کر کے آتے ہیں کہ وہ اپنی بات سبق کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو بھی رکھ دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اس سے ہمارے بچوں کے ذہن کو ذہن سازی کرنی پڑے گی، ان کے عقیدے کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان ایام میں، چھٹی کے ایام میں، جو گرمی کی چھٹی ہوئی ہے، گرمی کی چھٹی میں عام طور سے بچوں کے گھومنے پھرنے وغیرہ کا مزاج بنتا ہے، پکنک وغیرہ کا، تو اس طرح کا نظام بنے کہ ہمارے یہاں لائیے، ہم ان کو کھیلنے کودنے کا بھی موقع دیں گے، گھومنے پھرنے کا بھی موقع دیں گے، اور پوری گرمی کی چھٹی میں ہم اپنا چلتے پھرتے پکنک کراتے ہوئے بھی دینی تعلیم کو دے سکتے ہیں، ان کو بھی ان کے عقیدے کی باتیں بتلا سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا مشورہ کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے، اور جو بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کو دینی ماحول میں گھیرنے کے تدبیریں اگر بیٹھ کے ایک جٹ ہو کر بیٹھ کے سوچیں گے تو نئی نئی چیزیں خود بخود نکل کے آئیں گی، اور نئے نئے طریقے سامنے آئیں گے۔ ہم اس طرح سے بچوں کو جوڑ سکتے ہیں، نوجوان بچوں کو۔ سوریہ نمسکار کے تعلق سے مولانا نے بتایا توحید کے بالکل خلاف ہے، شرک ہے، اور کسی بھی صورت ہمارے لیے درست نہیں، جائز نہیں، ہم اسے کسی بھی طرح قبول نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید 2014-15 میں کشمیر میں اس کو مکمل طور سے لاگو کرنے کی کوشش ہوئی تھی، جس کے خلاف سیف الدین سوز، شاید وہ اب دنیا میں نہیں رہے غالباً، تو انہوں نے اس پر آواز اٹھائی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ اس پر کورٹ میں گئے تھے اس سلسلے کو لے کر۔ کورٹ نے وہاں کے ایڈمنسٹریشن سے جواب مانگا تھا کہ آپ نے سوریہ نمسکار کے لیے سب کو ضروری کیوں قرار دے رہے ہیں، تو ان کا جواب اس میں آیا تھا کہ سوریہ نمسکار سب کے لیے لازمی نہیں ہے، جس کا جی چاہے وہ اس پہ حصہ لے، جس کا جی چاہے نہ لے۔
میرے پاس وہ موجود نہیں ہے. میں انشاءاللہ تلاش کروں گا کہ مجھے وہ آرڈر اگر مل جائے, اور غالباً یو پی کے بھی کسی کورٹ نے اس طرح کے فیصلے دیا تھا. اگر مل جائے تو ہمارے پاس رہنے چاہیے. ہم اپنے بچوں کو روکے اس میں شرکت نہ کریں. اگر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, اسکول کی طرف سے اس پر زیادہ زور زبردستی ہوتی ہے تو ہم کم از کم وہ آرڈر لے کر ان کو دکھائیں کہ یہ لازمی چیز نہیں ہے, ہمارے بچوں کو اس میں شریک نہ کیجیے. آپ شریک رہیں, ہمارے بچے شریک نہ رہیں. اور اس کے لیے جو کوشش ہو وہ بالکل کسی بھی طرح سے شدت پہ نہیں ہونی چاہیے, کسی بڑے اطمینان کے ساتھ, سہولت کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ ذرا سی ہماری شدت, ذرا سی تھوڑے سے ٹیڑھے پن سے اگر ہم بات کیے, کچھ کیے, تو معاملے کو بگاڑنے کے لیے ایک سے ایک بیٹھے ہیں لوگ, اس کو معاملے کو دوسرا اینگل دے دیں گے, پھر قواریت کا اینگل دے دیں گے بڑے سہولت کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں مذہب پر قائم رہنے کی آزادی ہمارا دستور دیا ہے. جب تک ہمارے ملک میں دستور قائم ہے, دستوری نظام چل رہا ہے, ہم اپنے مذہب پر قائم رہنے کے لیے آزاد ہیں. اس لیے ہم اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں. اللہ سے امید ہے, میں سب سے زیادہ مبارکباد کروں گا جمعیت علماء زون خوش منڈل وال کے صدر, سیکریٹری اور تمام کارکنان کو. انہوں نے اس بات پر غور کیا اور فکر مندی سے اس کام کو انجام دیا اور اپنے مسئلے کا, اپنے پروگرام کا, ایجنڈے کا حصہ بنایا. ہمارے لیے بڑا المیہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں فکر مند بھی نہیں ہیں. ہم اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہوگا ہماری آنے والی نسل کا. تو یہ بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ جمعیت علماء زون خوش منڈل نے اس جانب فکر کیا ہے اور اس پر غور کیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور راہیں کھلیں گی. اس تمام چیزوں پر انشاءاللہ کامیابی ملے گی ہمیں, اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. جتنے بھی کارروائی سامنے آئی ہیں سب قابل تحسین, قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو جزائے خیر دے. اور میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوئی, ایک نمونہ ہوا. میں جہاں بھی جاؤں گا میں یہاں خوش منڈل زون کے اس کارروائی کو بطور نمونے کے پیش کروں گا انشاءاللہ. اور یہ جو سوریہ نمسکار ہے, یہ نیپی ہے, یہ خدام ملت کا مسئلہ آیا تھا. ہمارا صوبائی عاملہ کی میٹنگ ہے, اس کا ایجنڈا بھی یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے ایجنڈے میں بھی خدام ملت ہے مولانا, اور اس کے ایجنڈے میں بھی نیو ایجوکیشن پالیسی کا بھی اس کے ایجنڈے میں ہے. اور یہ جو قراردادیں جو پاس ہوئی تھیں یہاں پر, وہ بھی ایجنڈے میں ہے کہ ان کو ہمارا وہاں پر انشاءاللہ اس بار ارادہ ہے کہ اس کام کو تقسیم کر دیا جائے گا. کئی سارے سیکریٹری بنے ہیں, سیکریٹری اور نائب صدور کے حوالے کر دیے جائیں گے. 3 مہینے کے اندر اس پہ رپورٹ بھی طلب کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ سلسلہ, یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کریں جس طرح آج کی میٹنگ کامیاب رہی, اللہ اس میٹنگ کو بھی کامیاب بنائے, اور اس میں بھی صحیح اور رائے عمل جو ہمیں اچھے مشورے وہاں پر آئے, اور وہاں سے بھی کوئی اچھی بات نکل کر سامنے آئے اور وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو. یہ اللہ سے دعا کریں اللہ آج کی مجلس کو قبول فرمائے. ایک درخواست دعا جو ہمارے جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم نے دی ہے, وہ درخواست یہ ہے کہ سبوں سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ آئندہ 18 تاریخ کو جمعے کا دن ہے, جمعے کے وقت میں ختم بخاری شریف مرکز العلوم میں ہو رہی ہے, جس میں حضرت مولانا خورشید انور صاحب غیابی دامت برکاتہم ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند تشریف لا رہے ہیں. آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں. تمام عام دعوت کا نظام ہے انشاءاللہ. سبھی امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اس میں شرکت فرمائیں گے. جزاک اللہ خیراً جزاک.